رشوت کسی بھی معاشرے میں اس وقت جنم لیتی ہے جب لوگوں کو ان کے صحیح حقوق نہیں ملتے۔ کرپشن، رشوت، حقوق کی تلافی انسان کے اندر تب عام ہو جاتی ہے جب انسانیت مر جاتی ہے، جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، حلال اور حرام کا کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے، جائز اور ناجائز کا تصور ختم ہو جاتا ہے، تو پھر رشوت عام ہو جاتی ہے۔ لوگ کامیابی کے نشے میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے حقوق تک سلب کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سارے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت ایک لعنت ہے، اور آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہے، یعنی دونوں کا برابر کا قصور ہے۔ رشوت یا کرپشن اس وقت عام ہو جاتی ہے جب لوگوں کو ان کا صحیح حق نہیں ملتا، جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے جائز حقوق اس طرح سے نہ ملے جس طرح سے ملنے کا حق ہے۔ ایک بہت پیارا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، فجر کی نماز کے بعد وہ نماز ادا کرتے ہی فوراً سے گھر چلے جاتے۔ پہلے دن ایسے ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کی، نے اس بات کو محسوس کیا لیکن انہوں نے نبی پاک سے عرض نہ کی۔ دوسرے دن ایسے ہوا، تیسرے دن پھر ایسے ہوا، تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو دردہ بہت جلدی چلے جاتے ہیں گھر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو دردہ، آپ اتنی جلدی کیوں گھر چلے جاتے ہیں؟ نماز فجر ادا کرتے ہی آپ گھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی صحبت کو چھوڑنا بے شک بہت مشکل کام ہے، اور میں اتنی جلدی چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور اس درخت کا جھکاؤ ہمارے صحن میں ہے، اور آج کل کیونکہ کھجور کے پکنے کا موسم ہے تو وہ کھجوریں پک کر صبح صبح تازہ ہوا جب چلتی ہے تو وہ ہمارے صحن میں گر جاتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر لوٹنے تک میرے بچے اٹھ کر ہمسایوں کی کھجوریں کھا لیں، اور یہ ان کا حق ہے، تو اس لیے کہ میرے بچے دوسروں کی کھجوریں نہ کھا لیں جس پر کہ کسی اور کے بچوں کا حق ہے، میں جلدی نماز ادا کر کے گھر چلا جاتا ہوں تاکہ میں وہ کھجوریں ساری صحن سے چن سکوں۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو کیسے بہتر بنانا ہے، اپنی کردار سازی کیسے کرنی ہے، کس طرح سے اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر شعور لے کر آنا ہے۔ صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہماری تربیت نہ ہو۔ یہ خوبصورت واقعات، سیرت نبی، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے کردار میں کیسے بہتری لے کر آنی ہے۔ ایک اور بہت پیارا واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے کہ آپ نے کسی بندے سے قرض لینا تھا، آپ بہت دوپہر میں اس کے گھر گئے قرض کا پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ کے پاس قرض کے پیسے بن گئے ہیں تو مجھے لوٹا دیں۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی، اور اس کے دروازے کے باہر ایک شیلف بنی تھی، شیڈ سا تھا جس سے چھاؤں پڑ رہی تھی۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تھوڑا دور ہٹ گئے اس سائے سے اور دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص جب باہر آیا تو اس نے حیرت میں دیکھا کہ یہ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، آپ چھاؤں میں کھڑے ہو جاتے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے یہاں کھڑا ہوں کہ میں نے آپ سے قرض لینا ہے، تو کہیں آپ کے گھر کی چھاؤں میں کھڑے ہونے سے وہ قرض سود میں نہ آ جائے، تو اس لیے میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں کہ آپ
یہ نہ خیال کریں کہ شاید میں اس لیے چھاؤں میں کھڑا ہو گیا ہوں کہ آپ سے میں نے پیسے لینے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہیں جو ہمارے ظرف کی تربیت کرتی ہے، ہمارے ظرف کو اعلیٰ کرتی ہے۔ ان چیزوں سے انسان کے اندر انسپریشن پیدا ہوتی ہے کہ اس نے کیسے اچھائی کو اڈاپٹ کرنا ہے، کیسے اس نے اچھی صحبت میں رہنا ہے اور اچھی باتوں کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی کرپشن، ہر قسم کی رشوت اور ہر اس راستے سے بچائے جس کی منزل اللہ اور رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔